نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، ہماری جماعت کا خطیب آتا ہے، کہتا ہے دامن پکڑ لو جنتی ہو جاؤ گے۔ ہماری جماعت کا نقیب آتا ہے، کہتا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہو جنت کا ٹکٹ لے لو۔ ہماری جماعت کا شاعر آتا ہے، کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ اور جنت میں سبحان اللہ ایک بار کہو، جنت میں کھجور کا پودا لگوا لو۔ یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ارے صرف ایک آدمی کا دامن نہیں، دنیا کے جتنے پیر ہو سارے پیروں کا دامن پکڑ لو، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی بھی پیر کا دامن بغیر نماز پڑھے تمہیں جنتی نہیں بنا سکتا۔ جو اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام ذوی الاحترام، شورائے کرام، نقیب اجلاس، اراکین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وانتم العالون ان کنتم مومنین، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ ساری کائنات کی مرکز عقیدت، محسن انسانیت، مقنن اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور محبت کے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ اس گاؤں کا بہت قدیم اور تاریخ ساز جلسہ ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جلسہ خالص جلسہ نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم کی طرف منسوب جلسہ ہے، اور اس جلسے سے، اس دارالعلوم سے اس گاؤں کے علماء کا بڑا گہرا تعلق، رشتہ اور بے شمار ذمہ داریاں وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جلسہ اتنا پرسکون اور خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ یقیناً میں اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جتنی دیر گفتگو کروں، مجھے آپ سے نعرہ نہیں لگوانا، میں آپ سے سبحان اللہ الحمدللہ کہلوانے کا دعویٰ نہیں کرتا، اور مجھے اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کے دل میں اگر بات اتر جائے اور دل کو باتیں دستک دینے لگے تو وہ ایک فطری جذبہ ہے کہ چوٹ پڑتی ہے تو آواز نکلتی ہے۔ یقیناً نقیب کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، بس میری گفتگو آپ سنیں اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی مجھ سے پیش رو
خطیب جو اس گاؤں کے ایک سینئر عالم اور استاذ محترم تھے، انہوں نے مختصر انداز میں باتیں رکھی اور ہمارے علاقے کا ہر دل عزیز نعت خواں جناب کلیم اللہ چشتی نے مختصر انداز میں نعتیہ کلام پیش کیا۔ نقیب سدا بہار جناب مولانا علاء الدین چراغ صاحب نے بڑی نفیس اور زندہ دل نظامت کے ذریعے آپ کو بھرپور بیدار کرنے کی کوشش کیا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ دین سے تمسخر کرنے والے ہی اگر مہذب ہیں، دین سے تمسخر کرنے والے ہی اگر مہذب ہیں تو تہذیب کے ایسے پتلوں سے مجھ جیسا گنوار اچھا، تو تہذیب کے ایسے پتلوں سے مجھ جیسا گنوار اچھا، اور نکل جاتی ہے سچی بات جن کے منہ سے مستی میں، نکل جاتی ہے سچی بات جن کے منہ سے مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے باداخار اچھا، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے باداخار اچھا، اور غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات محترم، میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہی بلند و بالا ہو اگر تم مومن ہو۔ یقیناً ہم مومن ہیں لیکن بلند و بالا ہم نہیں ہیں، یقیناً ہم مسلمان ہیں لیکن عزتیں ہماری سلامت نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، گزشتہ 6 دسمبر کو بابری مسجد کی شہادت کی یاد مسلمانوں نے جگہ جگہ منایا۔ 1992 کو ہندوستان کی ایک عظیم تاریخی مسجد، مسلمانوں کی وہ 1528 ہجری میں بننے والی وہ عظیم مسجد جس کو 1992 میں ظلماً شہید کر دیا گیا، اس کی یاد ابھی دلوں میں تازہ ہی ہے کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے بنارس کی سرزمین میں گیان واپی مسجد کے تعلق سے الہ آباد ہائی کورٹ میں جو مسلمانوں کی عرضیاں 6 تھی اسے کورٹ نے مسترد کر دیا۔ حضرات محترم، یقیناً یہ چیزیں ہمارا نوجوان اپنے موبائل میں نہیں دیکھتا ہے، یہ چیزیں ہماری قوم کا جوان رات کے 2 بجے تک چوراہوں پہ بیٹھ کر یہ چیزیں دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ حضرات محترم، یقیناً بہت ہی نازک دور سے اس وقت ہندوستان کا مسلمان گزر رہا ہے، لیکن ہماری قوم کے جوانوں کو ان خبروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان چیزوں سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ بابری مسجد چلی گئی، گیان واپی مسجد کی باری ہے، اس کے بعد متھرا کا عیدگاہ آپ لوگ غیروں کے نگاہوں میں ہے، اس کے بعد دلی کی جامع مسجد پر بھی غلط نگاہیں اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی، ایک کے بعد ایک ہماری مسجدیں ہم سے چھیننے کی ناپاک کوششیں جاری ہے، ایک کے بعد ایک ہماری عبادت گاہوں پہ نظریں گاڑ کر یہ جماعتیں بیٹھی ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک ہمارے دینی تشخصات
ساختہ کو ڈھانے ڈھا کر ہمارے ایمان و عقیدے کو کمزور کرنے کی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہے، اور صرف رچی نہیں بلکہ عملی جامہ پہنانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اے میری قوم کے مردوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، رب کے عزت و جلال کی قسم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وجود سلامت رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام و منصب برقرار رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام دنیا کے سامنے سرخ رو ہوتا ہوا نظر آئے، تو رب کے عزت و جلال کی قسم آپ کو ان مسجدوں کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اپنی عبادت گاہوں کے لیے اپنے جان کی بازی لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اہل سنت حضرت شاہ نواز حسان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ دیکھیے آپ کا مہمان شاعر جناب شہنواز حسان صاحب تشریف فرما ہے، اب تو آپ کی طبیعت لگ ہی گئی ہوگی، یقیناً آپ اطمینان سے بیٹھیے، لیکن میں آپ کو جو پیغامات دینے کے لیے جا رہا ہوں، ان پیغامات کو دل میں آپ بسا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ مسجدیں ہماری توڑی جا رہی ہے، مدرسے ہمارے برباد کیے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، آج دیکھیے پورے ہندوستان کا جو ماحول بنا دیا گیا ہے یا بنایا جانے والا ہے، اس سے بے خبر ہو کر ہماری قوم کا نوجوان پان اور گٹکے میں مصروف ہے، ہماری قوم کا نوجوان اب رات کو 2 بجے تک چوراہوں پہ بیٹھ کر اپنے موبائل کا غلط استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہماری قوم کے نوجوان کے کانوں میں اذان کی آوازیں آتی ہے اور مسجد کی طرف سے تیزی سے گزر جاتا ہے۔ یہ توفیق نہیں ہوتی کہ 5 منٹ کے لیے رک کر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جھکا دیں، اپنی پیشانیوں کو جھکا کر رب کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کر لیں۔ حضرات محترم، اسی لیے آج ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ جو گھر آباد نہیں ہوتا ہے اس گھر میں جالوں کا بسیرا ہوتا ہے، جو گھر آباد نہیں ہوتا ہے وہ کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کا وہ مقدس گھر جو کائنات میں جس کو خدا کا گھر کہا گیا ہے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کے لیے جو سب سے اچھی جگہ قرار دی گئی ہے، پیشانیوں کو جھکانے کے لیے جسے اللہ رب العزت کا گھر کہا گیا ہے، آج وہ گھر نشانے پہ ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں مسجدیں بچانے کے لیے سڑکوں پہ تلوار اور بندوق لے کے آنا ہے، خبردار، ہندوستان کے اس ماحول میں تجھے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بندوق ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم مسجدیں بچانا چاہتے ہو تو گردنیں کٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجدیں بچانے کے لیے اپنی گردنوں کو اپنے محلے کی مسجدوں میں جھکانا شروع کر دو۔ ادھر تم گردنوں کو مسجدوں میں جھکانا شروع کرو گے، خدا تیری مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضان بابو حضور، نعرہ تکبیر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مسجدیں بچانے کے لیے گردنیں کٹانے کی نہیں بلکہ اس وقت گردنیں جھکانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی گردن رب کی بارگاہ میں جھکاؤ، آپ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ آپ کی مسجدوں کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن آج ماحول اتنا خراب ہے، آج دنیا میں اس قدر حالات بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے باوجود ہماری قوم کا نوجوان جہاں تھا وہی ہے، بلکہ اور بگڑتا اور بگڑتا
ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، چونکہ مجھے اصلاح معاشرہ پہ بولنے کا حکم ہوا ہے اور میں اصلاح معاشرہ پہ بولتا بھی ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ یقیناً قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہی چیز پیش کی جائے۔ صرف واقعات اور کرامتیں سنا کر ہم جیسا خطیب ہمارے اسٹیجوں پہ ہماری قوم کو عمل سے دور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، کرامتیں اپنی جگہ پہ حق ہے، معجزات اپنی جگہ پہ حق ہے، واقعات اپنی جگہ پہ حق ہے، لیکن حالات کے حساب سے قوم کے نظریات اور عمل سے قوم جس قدر دور ہے، صرف کرامتیں اور فضیلتیں سنانے کے لیے نہیں، اس وقت قوم کو فضیلت سے زیادہ تحدید کی ضرورت ہے، عذاب قبر سنانے کی ضرورت ہے، میدان محشر کی حولناکیاں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، حق ہے۔ حضرات محترم، آج ہم سنیوں کا ماحول یہ ہے، سب سے زیادہ خرابی یہ تو بتانے میں کوئی بلا جھجک اور الحمدللہ پورا علاقہ جانتا ہے، بلکہ پورا ہندوستان یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے جانتا ہے کہ میں وہ خطیب نہیں ہوں جو کسی کی لاج اور لحاظ کر کے بولتا ہے۔ میں الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب کی ناراضگی کیسے برداشت ہوگی۔ جتنے صاحب ہیں اور جتنے بڑے بڑے صاحب ہیں سب ناراض ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ صاحبوں سے زیادہ دین کی عزت پیاری ہے، اس لیے کہ آج جو عزت ہم علماء کو ملی ہے یہ کسی صاحب کی وجہ سے نہیں، اللہ کے نبی کے دین کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے دین کی باتیں ڈنکے کی چوٹ پر حق بیانی کے ساتھ آپ بیان کیجئے۔ علماء سے بھی کہوں گا، بڑا دست بستہ عرض کروں گا کہ اے میری قوم کے علماء کرام، اے ائمہ کرام، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، آپ بھی اپنے مسجد کے ممبر و محراب سے جب خطبہ دے قوم کو خطاب کرے تو یہ نہ دیکھے کہ سامنے میرا سیکریٹری بیٹھا ہے، سامنے میرے مدرسے کا صدر بیٹھا ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، کسی مسجد کا متولی، کسی مدرسے کا کیشیئر، کسی جلسے کے کمیٹی والوں کا پاور صرف یہ ہے کہ مسجد والا 1 سال میں نکال دے گا، مدرسے والا 1 سال میں نکال دے گا، جلسہ والا دوبارہ نہیں بلائے گا۔ ارے کبھی مت بلانا، لیکن دین کی بات ہے، حق بات ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بول کر جاؤں گا۔ پوری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جانے دو، حق بولو گے تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی فیروز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، فیضان بابو حضور، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آج ہم سنیوں کے یہاں جنت بڑی سستی ہو گئی ہے، جسے چاہو جسے دیکھو وہ جنت بیچتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، ہماری جماعت کا خطیب آتا ہے، کہتا ہے دامن پکڑ لو جنتی ہو جاؤ گے۔ ہماری جماعت کا نقیب آتا ہے، کہتا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہو جنت کا ٹکٹ لے لو۔ ہماری جماعت کا شاعر آتا ہے، کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ اور جنت میں سبحان اللہ ایک بار کہو، جنت میں کھجور کا پودا لگوا لو۔ یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ارے صرف ایک آدمی کا دامن نہیں، دنیا کے جتنے پیر ہو سارے پیروں کا دامن پکڑ لو، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی بھی پیر کا دامن بغیر نماز پڑھے تمہیں جنتی نہیں بنا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ حق ہے۔ ہاں،
پیر کا دامن ضرور کام آئے گا جبکہ آپ اللہ کے فرائض پر عمل کرو گے۔ بغیر فرائض پر عمل کیے نہ تو کسی کا دامن کام آئے گا، نہ کسی کی رسید کام آئے گی، نہ کسی کا کیلنڈر کام آئے گا، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ ان نسبتوں کو اپنے لیے کام کے قابل بنانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کے فرائض پر عمل کیجئے، اس لیے کہ میدان محشر میں اللہ سب سے پہلے یہ نہیں پوچھے گا کہ غریب نواز کے روزے پہ گیا تھا کہ نہیں، فلاں پیر صاحب کا دامن پکڑا تھا کہ نہیں، جلسے میں نعرہ لگایا تھا کہ نہیں۔ اللہ میدان محشر میں سب سے پہلے پوچھے گا بندہ نماز پڑھا تھا کہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روز محشر کی جاں گداز بوت اولی پرشش نماز بوت، میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے آپ ضرور پیر صاحب کا دامن پکڑیے، ضرور نعت خواہ کے کہنے پہ سبحان اللہ کہیے، لیکن آج تو جلسے میں آ کر وہ نوجوان ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگاتا ہے جس ہاتھ میں صبح کو ٹالی کے بازار میں لوٹری کی ٹکٹ ہوگی، وہ نوجوان جو ابھی نعرہ لگایا ہے کل جا کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہوا نظر آئے گا۔ رب کے عزت و جلال کی قسم، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو ابھی سے لے کر قیامت تک نعرے لگاتا رہو، وہ نعرہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں جو نعرہ ماں باپ کی بے حرمتی اور ماں باپ کو ناراض کر کے لگایا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میں کہا بھائی آواز بڑھائیے نا، اس کی بھی آواز نہیں، اس کی آواز بڑھائیے نا، آپ کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ آواز بڑھائیے، اس پہ بھی آواز ہے نہیں، آواز کھینچ لیتی ہے۔ دیکھیں مفتی صاحب تقریر کر رہے ہیں، آواز بڑھائیے، اوپر والے کی آواز۔ حضرات محترم، چونکہ یہ جلسہ سجانے والوں نے بڑا اچھا سجایا ہے اور جلسوں کی طرح خطیبوں اور شاعروں کا ہنگامہ کھڑا نہیں کیا ہے، بس میرے بعد ایک آخری خطیب ہے اور صرف 2 شاعر، اس میں سے ایک کلیم اللہ چشتی اور ایک ہمارے جناب حسان صاحب۔ بڑا اچھا انتخاب ہے کہ مختصر انداز میں تاکہ سب کو اچھا بولنے اور اچھا سننے کا موقع مل سکے۔ یقیناً قابل تعریف ہیں یہ لوگ، اس لیے میں وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے یقیناً آپ کے ذہن و دماغ پہ علاقائی حالات کا جو غلط اور منفی اثر ہے اس اثر کو بیٹھا کر اس کا دفاع کرنے کی کوشش کروں اور ایک پیغام اس کے ذریعے آپ کے ذہن و دماغ پہ بیٹھ جائے۔ حضرات محترم، یقیناً آج ہمارے علاقائی حالات دیکھیے، سیمانچل کے حالات دیکھیے، پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جلسے سیمانچل میں ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جہالت ابھی بھی سیمانچل ہی میں ہے۔ یہ ہزاروں لاکھوں جلسے، یہ مہنگے جلسے، یہ مہنگے خطیبوں اور مہنگے شاعروں اور نقیبوں والے جلسے بھی ہمارے حالات بدل نہیں سکے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم شریعت کی روشنی پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم قصے کہانیاں اور ہنسی مذاق کی باتیں جلسے میں بھی آ کر سننا چاہتے ہیں۔ محترم، اس لیے جلسوں کو قصے کہانی کی مجلس مت بناؤ، جلسوں میں ہنسنے اور مزہ لینے کے لیے مت آؤ، جلسوں میں آؤ۔ یہ جلسہ تعلیم بالغہ ہے، یہ جلسہ بالغ لوگوں کا مدرسہ ہے، یہ جلسہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو چھوٹے بچوں کے لیے مکتب اور مدرسے کی حیثیت ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اگر مدرسہ سمجھ کر آؤ، سبق سمجھ کر تقریر سنو اور سبق سمجھ کر یاد کرو اور عمل کر لو تو چھوٹا سے چھوٹا جلسہ بھی سماج میں انقلاب لا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت اس لیے ہمارے علاقے کی برائیاں اتنی ہے کہ اس کو اگر بیان کیا جائے تو اس طرح کے کئی 100 جلسوں کی ضرورت ہے۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو کچھ بولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کر خیال آتا ہے، اور میں علماء کرام اور جلسہ کرنے والوں سے بھی کہوں گا کہ آپ جس خطیب کو بلائیے اس خطیب کو عنوان دیجئے کہ یو پی میں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم، بریلی میں کیا ماحول ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، کرناٹک اور گجرات کا ماحول کیا ہے
یہ ہم سے مطلب نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم بلوائیں گے تو ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے, آپ اس پہ بولیے. یقیناً آپ جو سوچ کر آئے ہیں وہ مت سنائیے, بلکہ آپ وہ سنائیے جس کی ضرورت ہمارے علاقے کو ہے. محترم, یقیناً اگر آپ ایسا کرنے لگیں گے تو اس خطیب کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مطالعہ کرے گا, اور ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہوتی ہوئی نظر آئے گی. حضرات محترم, اور اگر کوئی بے پڑھا لکھا خطیب ہے تو آپ کی دعوت ہی قبول نہیں کرے گا. پتہ چل جائے گا کہ علم عالمانہ خطاب کس کا ہوگا اور کس کا روایتی خطاب کا حقدار کون ہے. اس لیے یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جلسے کی دعوت دیتے وقت خطیب کو علاقائی حالات کے مطابق ٹاپک اور عنوان ضرور دے دیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ حق ہے. حضرات محترم, بڑی تیزی کے ساتھ چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ اس کو سنیے گا اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا. آج ہمارے علاقے میں شادی بیاہ کا رواج, اور ابھی یہ سیزن اور موسم بھی ہے, شادی بیاہ کا موسم ہے, شادیوں کا رواج چلا ہے. اللہ اللہ, ختنوں کا رواج چلا ہے, عقیقے کا رواج چلا ہے. یہ جو آپ کے یہاں پروگرام ہوتا ہے شادی بیاہ ختنہ اور عقیقے کا, آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی. نکاح میری سنت ہے, لیکن آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, نکاح جس کو نبی نے اپنی سنت کہا ہے, لیکن اس نکاح میں سنت والا کام کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, بلکہ شروع سے لے کر اخیر تک حرام اور ناجائز کاموں سے وہ نکاح کے رسم و رواج بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اللہ, اے میری قوم کے لوگوں, نکاح کو نبی نے سنت قرار دیا, لیکن شروع سے لے کر اخیر تک پورے نکاح میں کوئی عمل سنت کا دکھائی نہیں دیتا ہے. دور دور تک سنت تلاش کرو, کہیں سنت نظر نہیں آتی ہے. آج ہماری قوم کا باپ اور ماں کہتا ہے کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے, ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا ہے. شادی کے بعد ہمارا بچہ اپنی بیوی کے کہنے پر ہمیں گالیاں دیتا ہے, ہمیں گھر سے باہر کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے. تو سن لو, اگر نکاح سنت مصطفیٰ کے مطابق کرو گے, نکاح میں سنت مصطفیٰ کو رواج دو گے, تو تیرا بیٹا بے ادب نہیں ہوگا. جس نکاح کے بعد آنے والی نسل تیار ہوگی, وہ نکاح قدم قدم پہ حرام اور ناجائز امور کا مرکب ہو, تو اس کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوگی اس سے وفا کی امید مت رکھو. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات محترم, پہلے نکاح کو پاکیزہ بنائیے, پہلے نکاح کو آپ سنت کے مطابق کرنا شروع کیجئے. اللہ اللہ, آپ دیکھیے چند برے رسموں کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر, ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا ہے تو دولہا اور دلہن کو ہلدی لگانے کا ایک رسم ہے. ہماری ماں بہنیں کثیر تعداد میں ہیں, آپ بھی الحمدللہ. اس جلسے کی خوبی یہ بھی ہے, یہ علماء کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ اس جلسے میں منیاری کی دکان نہیں ہے, اتنی ماں بہنیں یہاں نظر آ رہی ہے. یہ اچھا قدم ہے, اور میں جلسہ کمیٹی, اگر دوسری جگہ کے نوجوان بھی یہاں آئے ہیں تو یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ, جس طرح ان لوگوں نے منیاری کی دکانوں کو بند کر دیا ہے, آپ بھی جلسے کا سب سے بڑا پیغام یہ لے کر جاؤ کہ جلسوں کو دکانوں کی ضرورت نہیں ہے. دکانیں تو گھر گھر ہے, جلسوں میں دین کی باتوں کی ضرورت ہے. اس لیے میری قوم کی ماں, بیٹیوں, بہنوں, تم بھی کان کھول کر سنو اور عمل کرنے کی کوشش کرنا. ہلدی کی رسم ہے, آج کچھ دنوں سے بلکہ کئی سال سے علاقے میں دیکھا جاتا ہے. بہت قدیم رسم نہیں ہے, بلکہ 2-4-5 سال کی ایجاد کرتا یہ رسم ہے نہیں. اللہ اللہ, ہم نے دیکھا پہلے مالدار لوگوں کے یہاں, پہلے ہائی کوالٹی کے لوگوں کے یہاں, پہلے پڑھے لکھے
اچھے خاندان والوں کے یہاں، ماسٹر ڈاکٹر انجینئروں کے یہاں پہلے دیکھا جاتا تھا کہ یہ رسم ان کے یہاں، پھر آج تو عام ہو گیا ہے، آج کسی کے یہاں بھی یہ رسم بد قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ حضرات محترم، وہ بری رسم کون سی ہے، وہ بری عادتیں کون سی ہے؟ آپ کے یہاں نکاح ہوتا ہے، آپ کے یہاں شادی کا پروگرام ہے، وہاں دولہا یا دلہن کو ہلدی لگانے کی رسم ہے، ہلدی لگانا شریعت میں منع نہیں ہے، لڑکا اور لڑکی کو ہلدی لگائیے۔ علماء اور اطباء کہتے ہیں کہ کچی ہلدی سے جلد میں نکھار آتا ہے، خوبصورتی بڑھتی ہے، یہ شریعت میں ناجائز نہیں ہے، لیکن اس ہلدی کے رسم کو انجام دینے کے لیے جو خرافات کیا جاتے ہیں وہ خرافات آپ دیکھیے۔ آج کچھ سالوں سے ہمارے علاقے میں جہاں ہلدی کی رسم ہوتی ہے وہاں سارے خاندان والے، وہاں سارے گھرانے والے پیلے رنگ کا کپڑا، ہلدی کے رنگ کا کپڑا پہن لیتے ہیں، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو، عورت ہو یا مرد، سب ہلدی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک تہوار کی طرح ہلدی کی رسم کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، پیلے رنگ کا کپڑا پہننا حرام نہیں ہے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن سنو، پیلا رنگ ہی نہیں، جس رنگ کا کپڑا چاہو پہنو، شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن غیروں کی دیکھا دیکھی، غیروں کے طریقے پر عمل کرنے کے نیت سے پیلے رنگ کا کپڑا پہن کر ہلدی کی رسم کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کا طریقہ اپنائے وہ غیر قوم جہنم میں جائے گی، تو اس کے طریقے پر عمل کرنے والا بھی جہنم میں جلتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، واہ۔ محترم، اس لیے خبردار خبردار، آپ ہلدی کی رسم اپنائیے، لیکن آپ پیلے رنگ کا کپڑا پہن کر غیر مسلموں کے طریقے پر چل کر آپ اس رسم کو ادا کریں گے تو جہنم میں جانے کے مصداق بنیں گے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا، نبی کی ناراضگی کا آپ سبب بنیں گے۔ اس لیے اور دیکھیے، ہلدی کی رسم میں ایسے ہی نہیں منا لیتے ہیں، بلکہ ہمارے علاقے میں کچھ رشتے ایسے ہیں، اگر ہمت ہے تو سننا اور گالی دینا ہو تو دے لینا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے حضرات محترم، اس لیے آپ کے اندر ہمت ہے تو سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ہلدی کی رسم میں اور ہمارے علاقے میں کچھ رشتوں کو ہم نے مذاق والا رشتہ بنا رکھا ہے، جیسے دیور اور بھابھی کا رشتہ ہمارے یہاں مذاق کا رشتہ سمجھا جاتا ہے، سالی اور بہنوی کا رشتہ ہمارے یہاں مذاق کا رشتہ سمجھا جاتا ہے، خالہ کی لڑکی، پھوپھو کی لڑکی، ماما کی لڑکی، چچا کی لڑکی سے پردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مذاق کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری ماں اور بہنوں، کان کھول کر سن لو، یقیناً اگر آپ کا بیٹا دولہا ہے اور اسے ہلدی آپ لگا رہے ہیں، یقیناً لگاؤ، لیکن خبردار، اس دولہے کو اس کی بھابھی ہلدی نہیں لگا سکتی ہے، اس دولہے کو اس کی خالہ کی بیٹی، اس کے پھوپھو کی بیٹی، اس کے ماما کی بیٹی، اس کے وہ رشتہ دار اور وہ لڑکیاں جن سے ان کا نکاح جائز ہے، جن سے ان کا خون کا رشتہ نہیں ہے، یہ لڑکیاں اس کے بدن کو چھو نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے عزت کی قسم، اگر لڑکے کے بدن کو اس کی بھابھی نے چھوا، اس کی بہن چچا زاد بہن نے، اس کی خالہ زاد پھوپھی زاد بہن کا ایک دولہے کو ہلدی لگانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، صبح تک کہتا رہو تو کم ہے۔ اس لیے اے ہلدی لگانے والیوں اور اے ہلدی لگوانے والا، سن لے، وہ لڑکیاں جس سے تیرا نکاح جائز ہے، جس سے خون کا رشتہ نہیں ہے، اگر وہ ہلدی لگاتی ہے تو وہ بھی جہنم میں اور تم بھی جہنم میں جانے کے حقدار ہو۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نور الورا کانفرنس، نور الورا کانفرنس، بابو حضور
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह देवर सुभान। और भाभी में कोई पर्दा नहीं, साली और बहनवी में कोई पर्दा नहीं। बहनवी साली को मोटरसाइकिल पे बैठा कर दनादन घूमता नजर आता है, भाई और देवर भाभी के साथ बेतकल्लुफ होता हुआ नजर आता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया अलहमुहा अलहमुहा, यानी देवर के लिए भाभी मौत है। जिस तरह मौत से आदमी भागता है, जिस तरह आग से भागता है, उसी तरह शरीयत में हुक्म है जिस तरह मौत से डरते हो उसी तरह भाभी से दूर रहो, जिस तरह मौत से दूर रहते हो उसी तरह साली से दूर रहो। अल्लाह अकबर। सबसे खतरा जिस रिश्ते को हमने मजाक का रिश्ता बना रखा है, सबसे खतरा उसी रिश्ते में है, और वही रिश्ता हमने बेतकल्लुफ बना रखा है। रब के इज्जत और जलाल की कसम, जब तक ये चीजें दूर नहीं होंगी यकीनन समाज में इस्लाह का तसव्वुर नहीं होगा। आप सोचते हो सिर्फ 40,000 की तकरीर और 50,000 की नात से इस्लाह हो जाएगा? नहीं होगा। कसम खुदा की, अगर इस्लाह चाहते हो तो पहले अपने आप से और अपने घर से इस्लाह वाला काम शुरू करो, तब जाकर समाज और मुआशरा बदलता हुआ नजर आएगा, तब जाकर समाज में इनकलाब पैदा होगा। हजरात मोहतरम, सिर्फ यही नहीं है बल्कि और आगे बढ़िए। अल्लाह अल्लाह, हमारे यहाँ जब दूल्हे की गाड़ी आती है, अल्लाह अल्लाह, वहाँ पर भाभियाँ शरबत लेकर पहुँचती है दूल्हे के इस्तकबाल के लिए, सालियाँ हार लेकर इस्तकबाल के लिए पहुँचती है, नौजवान लड़कियाँ बन ठन कर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सज धज कर ब्यूटी पार्लर से सज कर आती है। आने के बाद मुकम्मल सज धज कर अपने हुस्न की मुकम्मल नुमाइश करते हुए दूल्हे के सामने ही नहीं बल्कि उस दूल्हे के साथ जो 100 बाराती है और उसकी खूंखार नजरें इन्हीं लड़कियों को देखती नजर आती है। रब की इज्जत और जलाल की कसम, ऐ भाभिया, तेरी ननद के शौहर के सामने तेरा बेपर्दा जाना जायज नहीं है। ऐ सालियों, तेरे बहनवी और उन बारातियों के सामने अपने हुस्न को दिखाना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। उन खूंखार नौजवानों की गलत निगाहों से अपने आप को बचाओ। बड़ा बेवकूफ और बेशर्म है वो बाप और वो भाई जो अपनी बहन अपनी बेटियों को दूसरे के खूंखार नजरों के सामने सजा कर ले जाकर खड़ा करता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर आप जहन्नम में जाना नहीं चाहते, अगर आप जहन्नम की भड़कती आग की खुराक नहीं बनना चाहते, तो कसम खुदा की अपने गैरत ईमानी को जगाइए। अपनी बेटी को 100 खूंखार बारातियों की निगाहों के सामने जलील मत करने के लिए भेजो। अपनी बीवी को 100 खूंखार बारातियों की गलत निगाहों का शिकार होने मत दो। यकीनन अगर थोड़ी सी भी गैरत जिंदा है और ऐ मेरी कौम की बेटियों, दूल्हे के सामने जाती हो तो दूल्हा के साथ साथ जो बाराती आया है वो बाराती की निगाह कहीं और नहीं होती है बल्कि तुम्हारे जिस्म पर होती है, तुम्हारे चेहरे पर होती है, तुम्हारे सर के बालों पर होती है, और वो गलत तबसरे अपने दोस्तों के सामने तुम्हारे ताल्लुक से करता हुआ नजर आता है। इसलिए मेरी कौम की माओ, बेटियों, बहनों, मगरिब जो चाहती है और मगरिब और ईसाई और यहूदी दुनिया तो यही चाहती है, जिस तरह उनकी औरतें आवारा जानवरों की तरह घूमती फिरती है, ईसाई और यहूदी दुनिया उसी तरह मुसलमान औरतों को भी अपनी तरह आवारा जानवरों के सफ में लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं। लेकिन इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हारा आइडियल कोई सीरियल और फिल्म की हीरोइन नहीं है। तुम्हारा आइडियल अगर कोई है तो नबी की बेटी खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजान सरकार बाबू हुजूर। हजरात मोहतरम,
اور ایک سب سے بڑی بے حیائی دیکھیے، ہمارے یہاں یہ رواج عام طور پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ دنوں سے، اور پہلے تو جو لوگ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو وی آئی پی کہتے ہیں، حالانکہ آج دنیا میں وی آئی پی کا تصور دنیا والوں کے یہاں یہ ہے کہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے وہ وی آئی پی ہے، جو آدھا کھانا کھائے اور آدھا پلیٹ میں چھوڑ دے یہ وی آئی پی ہے، جو چلتے ہوئے کھائے وہ وی آئی پی ہے۔ اللہ اکبر، جو ایک ہاتھ سے مسافہ کرے دنیا اسے وی آئی پی سمجھتی ہے، جو ٹائٹ پینٹ اور شرٹ پہن کر بیٹھ کر پیشاب نہ کر سکے دنیا سمجھتی ہے وہ وی آئی پی ہے۔ قسم خدا کی وہ وی آئی پی نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ وی آئی پی ہے جو کھانے کے وقت پلیٹ چاٹ کر کھائے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ وی آئی پی ہے جو پلیٹ میں ایک دانہ بھی نہ چھوڑے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ وی آئی پی ہے جو دین پر عمل کرنے والا سب سے زیادہ ہے، خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑا وی آئی پی وہی ہے، اگرچہ بدن میں پھٹا ہوا کپڑا ہے، اگرچہ سر پہ ٹوپی ہے، اگرچہ الجھے ہوئے بال ہے، لیکن سنت پر اگر عمل کرنے والا ہے تو اس سے بڑا وی آئی پی رب کی بارگاہ میں کوئی اور نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے بہت خوب۔ میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے یہاں شادیوں میں کیا ہوتا ہے، لڑکی کو سجا کر مکمل طور پر حسن اس کو زیورات سے لیس کر کے اس کے حسن میں چکا چوند لگا کر اس کو بہت زیادہ سجا اور سنوار کر ایک سنگھاسن پہ ایک کرسی پہ اسٹیج بنا کر بیٹھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی بت کی طرح بیٹھی رہتی ہے اور دعوت میں آنے والے لوگ، ادھر ادھر سے آنے والے لوگ، ہر ایک کی نگاہ ہماری بیٹی بہو اور ہماری بیوی پر پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو بھی آتا ہے غلط نگاہ ڈال کر جاتا ہے، جو بھی آتا ہے اس کے حسن کو دیکھ کر جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس سے بڑی بد عقلی اور اس سے بڑی بے وقوفی اور گنوارپن کیا ہو سکتا ہے؟ جو چیز چھپانے کی تھی اسے تم نے سجا کر لوگوں کے سامنے لے جا کر رکھ دیا۔ اے میری قوم کے بے غیرت باپ، بے غیرت بھائی، بے شرم شوہر، کان کھول کر سن لے، ارے تیری بیٹی، تیری بہو، تیری بیوی لوگوں کے نگاہوں کی خوراک بننے کے لیے نہیں ہے، وہ تو عزت کی چیز تھی، اسے تو چھپا کر سنوار کر رکھنا چاہیے۔ تمہاری بے غیرتی نے تمہاری بہو بیٹی کا ہزاروں کے سامنے مذاق بنا کر تم نے رکھ دیا ہے۔ اس لیے اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی بہو بیٹیوں کا کھلے عام تماشا بنانا چھوڑ دو۔ بے شک حق ہے، واہ جی۔ اور جب تک یہ تماشے بند نہیں کرو گے تب تک نہ روزی میں برکت ہوگی اور نہ تمہارے گھر میں سکون ہوگا۔ حضرات محترم، صرف یہی نہیں بلکہ حالات بڑے نازک ہیں۔ آج دیکھیے مسلمانوں نے اپنا ماضی بھلا دیا ہے، ہم نے اپنی تاریخ بھلا دی ہے۔ آج مسلمان کی تعریف یہ ہے، جو گالی دے دنیا کہتی ہے مسلمان ہے، جو جھگڑا کرے دنیا کہتی ہے کہ مسلمان ہے، جس محلے کا راستہ گندا ہو دنیا سمجھتی ہے کہ مسلمان ہے۔ آج مسلمانوں کی پہچان یہ ہے، جہاں راستے میں 10-20 نوجوان بیٹھ کر رات کو 2 بجے اپنے موبائل میں ننگی تصویریں دیکھتا ہے تو دنیا کہتی ہے یہ مسلمان لڑکے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ پہچان آج ہم نے بنا رکھی ہے، حالانکہ ہماری یہ پہچان نہیں ہے۔ ہماری پہچان تو یہ تھی کہ ابو عبیدہ ابن جراح نے دریائے دجلہ میں گھوڑا ڈالا تو دریا نے راستہ دے دیا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہماری تاریخ تو یہ تھی کہ محمد بن قاسم صرف 17 سال کی عمر میں 2 سال میں سندھ تک یعنی کہ یو پی کے کنوج تک آدھے ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا تھا۔ ہماری تاریخ تو یہ تھی کہ محمود غزنوی دریائے گنگا میں گھوڑا ڈالتا ہے تو دریا راستہ
دے دیتا ہے۔ کئی سو سال کے بعد ڈاکٹر اقبال بنارس پہنچ کر دریائے گنگا کو آنکھیں دکھا کر کہتا ہے، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ ہماری تاریخ تھی، اللہ کے عزت و جلال کی قسم ہماری تاریخ یہ تھی کہ ایک یہودی اور ایک منافق آپس میں جھگڑا کرتا ہے تو فیصلے کے لیے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے۔ آج ہماری تاریخ یہ ہے کہ تو مسلمان جھگڑ کر ایک کافر کو فیصل بناتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں اپنی تاریخ یاد کرو، اپنی گھنونی اس تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرو، ورنہ تاریخ بدلنے کی کوشش نہیں کیا تو زمانہ تمہیں مٹا دے گا اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اپنی تاریخ بدلیے۔ مسلمانوں کی تاریخ یہ تھی کہ مسجد نبوی میں نکاح نبی کی بیٹی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، کائنات میں رب کے بعد جس سے بڑا کسی کا مقام نہیں، اس پیغمبر کی بیٹی کا نکاح جو خاتون جنت ہے، اس علی کا نکاح، اللہ اللہ، جو علی داماد مصطفیٰ ہے، جو فاتح خیبر ہے، اس کا نکاح مسجد میں ہو جاتا ہے اور کوئی بھی بارات کا کوئی تصور نہیں، اللہ اللہ، کسی ہنگامے کا تصور نہیں، کسی شور شرابے کا تصور نہیں۔ آج لوگ مسجدوں میں نکاح کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے نکاح کی برکتیں اٹھ گئی ہے۔ کہتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر و ڈاکٹر ہے، رب کی عزت کی قسم تیرا بیٹا حضرت علی سے بڑا نہیں ہو سکتا، تیری بیٹی کا مقام خاتون جنت فاطمہ زہرا سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب فاطمہ کا نکاح علی کا نکاح مسجد میں ہو جاتا ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اللہ اللہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر چاہتے ہو کہ تاریخ بدلے تو یقیناً آج سے پیچھے جاؤ، نبی کی بارگاہ میں جاؤ، اپنی بچیوں کا نکاح سادے انداز میں سنت کے مطابق فاطمہ زہرا علی مولا کے طریقے پر مسجدوں میں کرنا شروع کر دو۔ رب کے عزت کی قسم اس نکاح میں ایسی برکت ہوگی کہ مائیں پھر سے غلام غوث اور غلام خواجہ پیدا کرنا شروع کر دے گی۔ حضرات محترم، لیکن عیسائیوں نے اپنی تاریخ بچا کر رکھا ہے، عیسائیوں نے اپنا کلچر بچا کر رکھا ہے۔ عیسائیوں کے یہاں آج بھی چرچ میں نکاح ہوتا ہے۔ حضرات محترم، چاہے وہ جتنا بڑا مالدار عیسائی ہو، چاہے عیسائیوں کا بادشاہ ہو یا بادشاہ کا بیٹا ہو، لیکن نکاح چرچ میں ہوگا۔ جس طرح ہماری مسجد ہے اسی طرح عیسائیوں کا چرچ ہے۔ اللہ اللہ، عیسائی اپنا نکاح چرچ میں کرتا ہے، اس کا مولوی، اس کا قائد، اس کا رہبر، اس کا رہنما نکاح پڑھانے کے لیے بادشاہ کے دربار میں بھی نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اگر بادشاہ کے بیٹے کا نکاح ہو، اللہ اللہ، کسی حاکم کے بیٹے کا نکاح ہو، کسی سپہ سالار کے بیٹے کا نکاح ہو، آج بھی اس دور میں بھی اللہ اللہ، آپ یورپ کی تاریخ پڑھیے، بڑے سے بڑے ملک کا بڑے سے بڑے راشٹرپتی عیسائی کے بیٹے کا نکاح بھی چرچ میں ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں دیکھیے، مسلمانوں کا نکاح آج ہوٹلوں میں ہوتا ہے، مسلمانوں کے یہاں نکاح آج بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں ہوتا ہے، مسلمانوں کا نکاح آج بڑے بڑے پنڈالوں میں ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا نکاح پڑھانے والا وہ مولوی، وہ امام اور وہ مدرسے کا مدرس اپنے بغل میں نکاح کی کاپی لے کر 2 گھنٹہ پہلے اسے بلا کر بیٹھا دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر اس امام نے ایک بار بھی پوچھ لیا کافی دیری ہو گئی ہے، بارات کب آئے گی، تو 10 آدمی اس پر ایسا بگڑتے ہیں جیسے امام نہ ہو، تمہارے گھر کا نوکر ہو۔ رب کی عزت کی قسم، اے میری قوم کے لوگوں، آج دنیاوی اعتبار سے عیسائی اور یہودی اس لیے ترقی کر رہا ہے، عیسائیوں کا بادشاہ امام کی بارگاہ میں آتا ہے اور ہمارے لوگ امام کو اپنے گھر میں بلا کر نوکروں جیسا سلوک کرتا ہے۔ اس لیے خبردار،
اپنے امام کا مقام سمجھیے. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ امام کو کھانے تک نہیں پوچھتا. بارات آتی ہے تو اتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ بہت سی جگہ باراتیوں کو بیٹھانے کے لیے امام کو اٹھا دیتا ہے. اللہ اللہ میری قوم کے لوگوں، وہ قوم جو امام کو اٹھا کر ایک باراتی کو بیٹھائے، اس قوم کو بیٹھنے کے لیے اللہ جگہ نصیب نہیں فرمائے گا. اللہ اللہ اے میری قوم کے لوگوں. اور بڑا تماشا یہ ہے کہ بارات کے پٹاخوں میں امام کا خطبہ غائب ہو جاتا ہے. بارات میں ایسی بے ڈھنگی اور ایسا ہنگامہ ہوتا ہے. اور اتنے طرح کے پٹاخے، نبی نے تو صرف یہ کہا تھا اعلان نکاح کے لیے آپ کو صرف ایک پٹاخہ یا 2-4 پٹاخوں کی اجازت ہے اعلان نکاح کے لیے. لیکن یہاں پٹاخے کی پوری فیکٹری کھول دی جاتی ہے. 20-20 ہزار کا پٹاخہ، 50-50 ہزار کا پٹاخہ اپنی حیثیت کے مطابق. اور نکاح کا جو اہم خطبہ ہے، نکاح جو 2 زندگیوں کے ملاپ سے ایک نئی زندگی دنیا میں آنے والی ہے، اس نکاح کے خطبے کو مشکل سے 10-20 باراتی سنتے ہیں، یا جس کا نام وکیل اور گواہ میں ہوتا ہے مشکل سے وہی سنتے ہیں. باقی باراتی اس نکاح کے خطبے میں اور اس دعا میں شامل نہیں ہوتے. اللہ اللہ پٹاخوں کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہوتی ہے، کھانے کے میز پہ بھیڑ جمع ہوتی ہے، لیکن نکاح کا خطبہ سننے کے لیے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں نظر نہیں آتا. وہ دعا جو عظیم دعا ہے، اس دعا میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو فرصت نہیں ہے. اللہ اللہ. اور یہی نہیں ہے بلکہ جب امام کو نذرانہ دینے کی بات آتی ہے تو ساری بخالت وہی اور جوش مارتی نظر آتی ہے، ساری بخالت وہی اپنا کردار دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کمپٹیشن کا ماحول ہے. اگر ممبر صاحب کے یہاں اگر شادی ہے، اگر ممبر صاحب نے 1 لاکھ کا پنڈال کیا، اسلام پور کا کیٹر بلایا، 2 لاکھ کا کھانا کا انتظام کیا، اسی گاؤں میں اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ممبر صاحب کے یہاں 1 لاکھ کا پنڈال بنا تھا، میرے یہاں 1.5 لاکھ کا بننا چاہیے. اس کا کیٹر اسلام پور سے آیا تھا، میرا سلی گوڑی سے آنا چاہیے. اس کے یہاں اسلام پور کی مٹھائی تھی، میرے یہاں بدھان نگر کی مٹھائی ہونی چاہیے. اس نے اتنے پریکٹس کیا تھا، ہمارا 2-4 زیادہ ہونا چاہیے. دنیا کے سارے کاموں میں مقابلہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. لیکن رب کی عزت کی قسم، جو چیز میں جہاں مقابلہ جائز نہیں ہے وہاں تو مقابلہ کیا، لیکن جہاں مقابلہ ثواب کا کام ہے وہاں مقابلہ نہیں کرتا ہے. یعنی ان چیزوں میں مقابلہ کیا، لیکن امام کے نذرانے کی آ گئی تو وہاں یہ مقابلہ نہیں کرتا ہے کہ ممبر صاحب نے 2000 دیا تھا، میں امام کو 5000 دوں گا. اللہ اللہ. مسجد و مدرسہ مولوی کے نذرانے پہ مقابلہ نہیں، حرام اور ناجائز چیزوں میں مقابلہ کرتا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان سرکار بابو حضور. حضرات محترم، پٹاخوں میں مقابلہ جائز نہیں ہے، اور دوسرے کاموں میں مقابلہ جہاں جائز نہیں وہاں آپ مقابلہ کرتے ہو. امام کو اگر آپ مقابلتاً امام اور ایک عالم کی مدد کے لیے اگر آپ نے نذرانہ بڑھا دیا تو اللہ کی قسم یہ تو جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں بلکہ قابل فخر ہے. ایک غریب عالم کا گھر اگر آپ کے نذرانوں سے بہتر انداز میں چلے اور ان کے بچے کھا کر دعائیں دے تو وہ دعائیں ڈائریکٹ آپ کو لگتی ہوئی نظر آئے گی. 20,000 کے پٹاخہ پھوڑنے والوں، کبھی آپ نے اس امام کو دیکھا جو ٹھنڈی کے دسمبر کی ان ٹھنڈیوں میں صبح اٹھ کر پورا محلہ سوتا ہے، لیکن آپ کا امام صبح اٹھ کر اذان دے کر نماز پڑھ کر صرف اپنے کو گناہ سے نہیں بلکہ پورے گاؤں کو نحوست سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے، خدا کے قہر و غضب سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے. اس امام کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، اس مولوی کی پرواہ نہیں
نہیں ہے، اسے آپ نے فقیروں کی طرح اس کے ساتھ آپ نے رواداری اختیار کی ہے، آپ نے اس کو فقیروں کی طرح ایک کرسی پہ سائڈ پہ بیٹھا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ کے عزت کی قسم آپ دیکھیے ہماری شادیوں میں جوتا چرانے کا رسم بھی ہے، سالیاں یا سالے جوتے چراتے ہیں، اللہ اللہ ان جوتوں کو چرانے کے بعد جوتوں کے عوض میں 5,000 روپیہ وہ دولہا اور اس کا گارجن ہنس کر دے دیتا ہے۔ اللہ کے عزت کی قسم ایک چوری پہ خوش ہو کر تم نے 5,000 دے دیا، جو تیرے نکاح کا خطبہ پڑا ہے، جو تیرے سنن مستقبل کے دعائیں مانگا ہے، جس نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کیا ہے کہ مولا دولہا اور دلہن کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما، اسے نیک اولاد عطا فرما، زندگی کے سارے غم سے اس کو دور کر، ایک چور کو چوری کرنے والوں کو ہنستے ہوئے 5,000 دینے والوں، اگر امام کو 1,500 روپیہ دینے میں تمہیں پسینہ آتا ہے تو کان کھول کر سن لے، وہ کون جو چوروں کو نوازے اور اماموں کا حق مارے، وہ کون عالم نہیں بلکہ چور ہی پیدا کر سکتی ہے۔ واہ جی حق ہے، واہ۔ اس لیے آپ اپنے علماء کے مقام و منصب کو سمجھیے، آپ کا عالم، اور آج کل تو جسے دیکھیے علماء پہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اللہ اللہ، بر پوری دنیا خاص کر کے بر صغیر میں اسلام زندہ ہے تو انہی بوریاں نشی علماء کی وجہ سے ہے۔ حضرات محترم جو کہتے ہیں علماء نے کیا کیا، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آج میں آپ کے یہاں تقریر کرنے آیا ہوں، آپ مجھے نذرانہ دو گے، سیف اللہ علیمی آئے ہیں، ان کو آپ ایک خطیر رقم سے نذرانہ پیش کرو گے، یہ ہمارے شاعر اسلام آئے ہیں، ان کو بھی آپ نذرانہ دو گے، کلیم اللہ چشتی کو دو گے، جس کو بھی دو گے، ہم 1 سال یا 5 سال کے بعد آئے ہیں، اللہ اللہ، لیکن صبح کو کمیٹی والے ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ میں ان خطیبوں میں سے نہیں ہوں جو جلسے کی دوبارہ لالچ دل میں رکھتا ہے، آپ بلاؤ نہ بلاؤ، حق بات سنو، اللہ اللہ، ہم سب کو تو آپ خوش کر کے دیں گے، دینے کے وقت پوچھتے بھی ہیں حضرت تکلیف تو نہیں ہوئی ہے، ناراض تو نہیں ہے، دعا کیجئے گا، اللہ اللہ، لیکن مدرسے کے مدرسین، مسجد کا امام جس جلسے کو سجانے کے لیے 3 مہینے سے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا دیا ہے، اسے صبح کو نذرانہ دینا ہوتا ہے تو 50 بار بیٹھتے ہیں، 500 دینے کے لیے 5 طرح کی دنیا گیری ہوتی ہے، یہ تو اپنے ہیں، یہ تو علاقے کا ہے، یہ تو گھر کا ہے، رب کی عزت کی قسم، نہ تو فیروز عالم مصباحی کو اگر رات کو 12 بجے بلاؤ گے، اس شاعر اسلام کو بلاؤ گے، سیف اللہ علیمی کو اگر آج 20,000 نذرانہ دے رہے ہو، اگر آپ کا باپ اگر رات کو یاکنی کے عالم میں ہے، فون کرو کہ کلکتہ سے آ جاؤ، مجھے فون کرو میں چوپڑا سے آ جاؤ، مجھ سے پہلے آپ کا امام رات کو 12 بجے آپ کے باپ کے سرانے پہ پہنچ کر سورہ یاسین پڑھتا ہوا نظر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصلح قوم و ملت۔ کیا بات ہے؟ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ باہر سے بلائے ہوئے خطیب اور شاعروں کی عزت مت کیجئے، یقیناً بھرپور کیجئے، مہمان کی عزت یقیناً یہ سنت رسول ہے، لیکن آپ مہمان کو جہاں نوازتے ہیں، آپ کے گھر کا امام کہاں چلا گیا، آپ کے ادارے کے مدرس کا حق کہاں چلا گیا، یقیناً ہم سے بڑا حق اس کا ہے، وہ 24 گھنٹہ آپ کے حق دکھ درد میں آپ کے بچے کے کان میں اذان دینا ہو تو فیروز عالم مصباحی نہیں آئے گا، آپ کا شاعر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے بچے کے کان پہ اذان دینے کے لیے رات کو 10 بجے اگر آنا ہو تو یقیناً مولانا شمیم آئیں گے، آپ کا امام آئے گا، آپ کے باپ کے نماز جنازہ کے لیے یقیناً آپ کے قریب کا مولوی، آپ کا مدرس، آپ کا امام سب سے پہلے آئے گا، اس لیے آپ ہمارا خیال رکھیے، منع نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ائمہ علماء کا
گاہ کو بھول مت جائیے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، آپ کے یہی وہ علماء جو 3-3، 4-4، 5-5 ہزار پہ آپ کے بچوں کو ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر دین کا علم دیتے ہیں، یقیناً ہم جیسا 10-20 ہزار کا خطیب اور شاعر آپ کے بچوں کو 3,000 میں 5 گھنٹہ پڑھانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ حق ہے بہت، اس لیے واہ آپ اپنے علماء کی قدر کیجئے، پہچانیے کہ ان کی خدمات کیا ہے۔ انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے یقیناً پوری دنیا، خاص کر کے بر صغیر میں اگر اسلام محفوظ ہے تو انہی مدرسوں کی وجہ سے ہے، انہی علماء کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری قوم کو شادی بیاہ کے فضول اور برے رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کرام کی خدمت اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جلسوں کو آپ سننے آئے تو یقیناً یہ پیغامات لے کر جائیں، صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ عمل کیجئے۔ دور بہت برا ہے، آپ حالات دیکھ رہے ہیں، ابھی دیکھیے فلسطین کے حالات دیکھ کر اگر کچھ نہ سیکھ سکیں تو کم از کم اتنا سیکھیے کہ دل میں جذبہ ایمان پر مضبوط کیسے کیا جاتا ہے۔ اس وقت اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے مضبوط ایمان والے مسلمان کہاں ہے تو حصی طور پر، پریکٹیکل طور پر آپ فلسطین کی طرف اشارہ کر دیجئے۔ غزہ کے وہ مسلمان جو ہاتھوں میں پتھر لے کر، غزہ کا وہ نوجوان بچہ جو ہاتھوں میں پتھر لے کر عیسائی اور یہودیوں کی ایٹمی طاقت کے خلاف کھڑا ہے، اس سے مضبوط ایمان اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسرائیل کے خلاف فلسطین کی لڑائی ایسی ہے جیسے چوٹی کا مقابلہ ہاتھی سے ہو، لیکن 2 مہینے سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی دنیا کی کئی سپر پاور طاقتیں مل کر اسرائیل 2 مہینے سے زیادہ وقت ختم ہونے کے بعد بھی اپنے فتح کا جھنڈا نہیں لہرا سکا ہے۔ کیا سمجھے فلسطین کے ان بے یارو مددگار مٹھی بھر مسلمان جن کے پاس ایٹمی طاقت تو نہیں ہے، ایٹم بم تو نہیں ہے، لیکن نبی کے عشق کو اپنے سینے میں رکھ کر دین مصطفیٰ کے لیے قربان ہونے کا وہ جذبہ دنیا کے کسی ایٹمی طاقت سے کم نہیں ہے۔ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے، اے دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، ارے تمہاری ایٹمی طاقت ایک طرف، دین مصطفیٰ کو بچانے کا جذبہ ایک طرف۔ واہ واہ کیا بات ہے حضرات محترم، وہی جذبہ آج پوری دنیا کے کفر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یقیناً آج اسی جذبے کو ہمارے سینوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج فلسطینی مسلمانوں سے آپ جذبہ ایمان سیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں پہ جھکتی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایمان کی حالت میں نبی کے عشق کے ساتھ زندہ رہنے اور دنیا میں دین کے شریعت کی روشنی میں چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، ذرا چل کے تو دکھا میرے نبی کے نقش قدم